یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے حضور اکرم نور مجسم تاجدار دو عالم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میدان قیامت میں جب تم اللہ کے روبرو جاؤ، اللہ کی بارگاہ پہ جاؤ اور اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک تم پہ رحم کرے۔ کون انسان نہیں چاہتا کہ جب میں اللہ کے دربار پہ جاؤں، اللہ کی بارگاہ پہ جاؤں تو اللہ پاک مجھ پہ رحم کرے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ کو میں راضی پاؤں۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین وظیفہ ہمیں ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میدان قیامت میں تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور اللہ تجھ پہ رحم فرمائے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے تھوڑے سے اعمال پہ اللہ راضی ہو جائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری ہماری اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، جب وہ میدان قیامت میں اللہ کے حضور جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے ذرے اعمال پر، تھوڑے سے عمل پر اللہ راضی بھی ہو جائے گا، ان پہ رحم بھی کرے گا اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ تو آئیے اور ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی۔ محترم بزرگوں اور میری ماں بہنوں، ہم اور آج 11ویں شریف کی محفل سجانے کے لیے، 11ویں شریف منانے کے لیے آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضور پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور آپ کی کرامتوں پر مجھ سے پیشتر مہمان میرے بھائی مولانا احرار رضا صاحب سے آپ نے بہت سی کرامتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ کو ماننا چاہیے اور اللہ کے علاوہ اولیاء اللہ کو نہیں ماننا چاہیے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا، جہاں کلمے کا ذکر فرمایا، جہاں ذکر کا ذکر فرمایا، جہاں اللہ پاک نے اور دیگر اعمال کا ذکر فرمایا، وہیں اللہ پاک قرآن پاک میں اولیاء اللہ کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں انسان کو رہنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ سے انسانوں کو، اولیاء اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے ولی کا فیض انسانوں کو ملے گا۔ میدان قیامت میں جب بندے اللہ کے دربار پہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو پھر میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن سے تمہاری دوستی دنیا میں تھی سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے میدان قیامت میں۔ کوئی تم کو نہیں پہچانے گا، نہ تمہیں تمہاری ماں پہچانے گی، نہ تمہیں تمہارا باپ پہچانے گا، نہ تمہیں تمہارا بھائی پہچانے گا۔ یہ رشتہ داری صرف دنیا میں ہی کام آئے گی،
مرنے کے بعد یہ ساری رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان کہے گا میرے پاس کچھ نیکی نہیں ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے میدان قیامت میں ہم ہر انسان کو مجرم بنا کر اٹھائیں گے، میدان قیامت میں ہر انسان کا دشمن ہو جائے گا، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہوں گے جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، جس کو اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں اپنے اولیاء اللہ کو بلائے گا تو یہ اولیاء اللہ وہ ہوں گے جو دنیا پہ اولیاء اللہ سے محبت کرتے تھے، جو دنیا پہ اولیاء اللہ کا دامن پکڑا کرتے تھے، جو دنیا پہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، جو دنیا پہ اولیاء اللہ کی بارگاہ پہ خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے، جو دنیا پہ اولیاء اللہ کو پکارا کرتے تھے، ان کی نام کی محفلیں سجایا کرتے تھے، ان کی نام کی نیازیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میدان قیامت میں نہ باپ بیٹے کا کام آ سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کا کام آ سکتا ہے، نہ بھائی بھائی کسی کا کام آ سکتا ہے۔ میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ ولیوں کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، شفاعت اختیار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو بلائے گا اور اولیاء اللہ کو بلانے کے بعد ارشاد فرمائے گا اے میرے اولیاء اللہ، آج تمہارے اعمال سے میں خوش ہوں، تمہارے اعمال سے میں راضی ہوں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت پہ چلے جاؤ، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کوئی ولی جنت میں نہیں جائے گا، ہر ولی اللہ کے دربار کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا اے مولا یہ تیری کرم نوازی ہے، یہ تیرا فضل و کرم ہے، یہ تیرا احسان ہے، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں بے حساب و کتاب جنت عطا فرما رہا ہے، مگر اے مولا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے اولیاء جنت میں کیوں نہیں جانا چاہتے ہو؟ تو یہ اولیاء اللہ کہیں گے مولا ہمیں اس وقت تک جنت نہیں جانا ہے جب تک کہ ہمارے ساتھ ہم سے محبت کرنے والے کو تو بخش نہ دے، ہمارے ساتھ ہم سے محبت کرنے والے کو معاف نہ کر دے، انہیں بھی جنت عطا نہ فرما دے۔ ہم جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے، اپنے چاہنے والے کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں گے، جو ہماری مجلس سے سجایا کرتے تھے، جو ہم سے محبت کیا کرتے تھے، جو ہم کو مانا کرتے تھے، ہم ان کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا اے میرے اولیاء آج تمہارے دلوں کو نہیں توڑا جائے گا، تمہارے اعمال نے مجھے خوش کر دیا ہے، تو اے میرے اولیاء میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اے میرے اولیاء میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، جن کے چہرے کو تم پہچانتے ہو، جو تم سے محبت کرنے والے ہیں، جن کے دل پہ رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے، ان کا ہاتھ پکڑ لو اور اپنے دامن میں چھپا کر جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں داخل۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میدان قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ جو شاعر کہتے ہیں کہ مکار دنیا مطلب کے سارے، چلے جا مسافر کنارے کنارے۔ ایک دنیا پہ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے نا تو آپ کی جیب اگر گرم ہے تو وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو بھائی کہے گا، انا کہے گا، گرو کہے گا، چائے پلاؤ تو رشتہ داری کہے گا۔ جیسی موت آ جاتی ہے کوئی آپ کا ساتھ جانے والا نہیں ہے، آپ کا مکان یہاں رہ گیا، آپ کی اولاد یہاں رہ گئی، آپ کا بینک بیلنس یہاں رہ گیا، آپ کا بنگلہ یہاں رہ گیا، آپ کی جائیداد یہاں رہے گی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ لے کر جاؤ گے۔ پھر میدان قیامت قائم ہوگی، اللہ کے دربار کے سامنے اٹھایا جائے گا، وہاں کوئی آپ کو کام آنے والا نہیں ہے، رشتہ داری صرف دنیا ہی پہ کام آتی ہے، ماں ہے تو دنیا پہ کام آتی ہے، باپ ہے تو کام دنیا پہ آنے والا ہے، بھائی ہے تو دنیا پہ کام آنے والا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی اللہ کے عذاب سے تم کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا، مگر الحمدللہ جو لوگ کہتے صرف اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا چاہیے، یاد رکھنا اہل سنت و جماعت کی خوش نصیبی ہے، ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے نبی کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں۔ ماننے کا مقصد یہ نہیں ہم عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم ولی کی کبھی عبادت نہیں کرتے، کوئی اللہ کے
वली के आस्थाने पे जाकर ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि सुन्नी औलिया अल्लाह की इबादत करते हैं, सुन्नी मुशरिक हो गया, माअज़ल्लाह। नहीं, हमारे आमाल पर तो कोई उंगली उठा सकता है, हमारे अकीदे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी दुनिया पे जितने मजहब के जानने वाले हैं, जितने मजहब के मानने वाले हैं, जितने फिरके पैदा हुए हैं, हर फिरके में उनके अकीदा कमजोर पाया जाएगा, उनके अकीदे में गंदगी पाई जाएगी, मगर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा हमेशा से साफ व सुथरा अकीदा है। हम मोहब्बत वाली जमात है, हम अहले सुन्नत व जमात है, हम मोहब्बत वाली जमात है। हम अल्लाह की भी इबादत करते हैं, उसके रसूल की मोहब्बत किया करते हैं, सहाबा की इताअत किया करते हैं, बुजुर्गान दीन को माना करते हैं। इसीलिए कि बुजुर्गान दीन कहते हैं एक पेशानी अल्लाह ने अता फरमाई है अल्लाह की बारगाह पे झुकाने के लिए, और ये दिल दिया है तो मुस्तफा की बारगाह पे झुकाने के लिए। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हैदरी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, इसलिए सबसे मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत का हक अलग है, जो हक हम अल्लाह को देते हैं। हम नबी के बारे में कभी नहीं कहते अल्लाह भी खुदा है, हमारे नबी भी खुदा है, मस्तान वलिया भी अल्लाह है, तो दरगे वाली भी नहीं। हम अल्लाह के वली को अल्लाह का दोस्त मानते हैं, हम अल्लाह के वली को कभी अल्लाह नहीं मानते। ये हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि सुन्नी देखो गौस का दामन का नारा लगा रहा है, सुन्नी या गरीब नवाज कहकर पुकार रहा है, सुन्नी जो ना इनको मान रहा है। औलिया अल्लाह को मानने से क्या कोई मुशरिक हो जाएगा? अगर औलिया अल्लाह की मोहब्बत को तुम मुशरिक कहोगे तो फिर कुरान उठा के देखो, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली हजरत आसिफ बिन बरखिया का जिक्र कर रहा है। लोग कहते हैं औलिया अल्लाह के आस्थाने पे जाने से मुशरिक हो जाता है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा इमाम शाफई है, अपने जमाने के मुजद्दिद है, अपने जमाने के इमाम है। इमाम शाफई फरमाते हैं जब मुझे कोई मुसीबत आती, जब मैं बीमार पड़ जाता, मुझे जब कोई तकलीफ आती, तो सबसे पहले मैं इमाम आजम की बारगाह पे जाता। वहां जाने के बाद उनकी बारगाह के बाजू पे जो मस्जिद है वहां जाकर 2 रकात नमाज पढ़ता, फिर इमाम आजम की बारगाह पे जाकर इमाम आजम के वसीले से अल्लाह की बारगाह पे दुआ करता। तो घर आने से पहले अल्लाह ताला मेरी सारी मुसीबतों को दूर फरमा देता, अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा देता, मेरी परेशानियां खत्म हो जाती थी। इमाम बुखारी है, इमाम बुखारी को हर मजहब का मानने वाला मानता है, हर मकतबे फिक्र का मानने वाला मानता है। उनकी मस्जिदों में सुबह से आवाज आएगी बुखारी शरीफ में, इमाम बुखारी फरमाते हैं क्या इमाम बुखारी औलिया अल्लाह के मजार पे जाने वाले नहीं है? इमाम बुखारी औलिया अल्लाह के मजार पे जाने वाले हैं, इमाम मुस्लिम औलिया अल्लाह के मजार पे जाने वाले। हाँ, जिस गौसे आजम की महफिल में हम बैठे हैं, जिस गौसे आजम को अल्लाह ने तमाम औलिया अल्लाह का सरदार बनाया है, वो गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के मजार पे जाया करता, मैं मारूफ करखी की बारगाह पे जाया करता, मैं जुनैद बगदादी के मजार पे जाया करता। और इमाम गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं इमाम मारूफ करखी अल्लाह के वली हजरत मारूफ करखी की बारगाह पे जाता तो मैं शान से दुआ करता, कहता है मेरे शायख मुझ पर ऐसी नजर करम डाले कि अल्लाह ताला मुझे आपसे बड़े मर्तबे पर फाइज फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हुजूर पीरानी पीर शान के साथ जाकर अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाके दुआ करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया हुजूर पीरानी पीर को अल्लाह की तरफ से इल्का होता है, ऐ अब्दुल कादिर बगदाद की जामे मस्जिद के मिंबर पर चढ़े होकर तुम खुतबा इरशाद फरमाओ। हुजूर पीरानी पीर बगदाद की जामे मस्जिद पे आए, अल्लाह की तरफ से इल्का हुआ, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, अल्लाह की तरफ से इनाम आया। हुजूर पीरानी पीर ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, जो मेरे कदम के सामने अपनी गर्दन झुका देगा अल्लाह विलायत के मनसब पर फाइज फरमाएगा। ऐसे मौके पर हमारे ख्वाजा हिंद के राजा नवासाए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज संजर के खुरासान के इलाके में अल्लाह की इबादत में अल्लाह ताला की इबादत में बैठे हुए थे। अचानक हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ मेरे शायख सिर्फ आपका कदम मेरे गर्दन पर नहीं बल्कि ये सर भी आपका है, ये आंखें भी आपका है, ये दिल भी आपका है, जहां चाहो रखो कदम। गौसे आजम हुजूर पीरानी पीर बगदाद में बैठकर ऐलान करते हैं, कहते हैं गयासुद्दीन के बेटे हसन तुम्हारा अंदाज मुझे बड़ा पसंद आया, तो जाओ मैंने तुम्हें हिंदुस्तान की शहंशाही अता फरमा दिया है। ये क्या है? औलिया अल्लाह की बारगाह पे फैज मिलता है। एक बात पहले याद रखिए, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं।
دنیا پہ جس کو جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتا ہے. دنیا پہ انسان کو اللہ جو بھی دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے دیتا ہے, مگر ہوتا کیا ہے, دنیا ایک ذریعہ ہے, دنیا ایک دار الاسباب ہے. آپ دیکھو, آپ کو بھوک لگی, کھانا سامنے رکھا ہوا ہے, آپ کو پیاس لگی, پانی سامنے رکھا ہوا ہے, مگر یاد رکھنا اگر اللہ چاہے بغیر کھانا کھلائے آپ کی بھوک کو مٹا سکتا ہے, اگر اللہ چاہے بغیر پانی پیے آپ کی پیاس کو بجھا سکتا ہے. مگر دنیا کا نظام کیا ہے, دنیا کا دستور کیا ہے, دنیا کا دستور یہ ہے پانی پینا تیرا کام ہے, پیاسوں کو بجھانا اللہ کا کام ہے, کھانا کھانا تیرا کام ہے, بھوکوں کو ختم کرنا تیرا کام ہے. اگر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے آپ کیا کرتے ہو, اپنے بچوں کو ہسپتال لے کر جاتے ہو, ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہو, ڈاکٹر آپ کی رگ کو پکڑتا ہے, کہتا ہے یہ بخار اتنا ہے, یہ دوائی لو, یہ انجیکشن لگاؤ, آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. مگر آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھوں پہ شفا نہیں ہے, شفا اللہ کی ذات دیتا ہے, مگر یہاں بیچ میں ذریعہ ڈاکٹر ہوتا ہے. اللہ نے ڈاکٹر کے ذریعے آپ کو اچھا کر دیا, اللہ نے ڈاکٹر کی دوائی پر اللہ نے شفا رکھا. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جب ڈاکٹر کی دوائی سے شفا مل سکتی ہے تو حضور پیران پیر کے دامن سے شفا کیوں نہیں مل سکتی, اولیاء اللہ کی بارگاہ سے شفا کیوں نہیں مل سکتی, غریب نواز کے آستانے سے شفا کیوں نہیں مل سکتی. اس لیے میرے دوستوں, دنیا پہ جینے کے لیے اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لینا ضروری ہے. جو بغیر وسیلہ ہوتا ہے اللہ ان کو کچھ نہیں دیتا. بغیر وسیلے والوں کے لیے ڈائریکٹ جہنم بنی ہوئی ہے. وسیلہ چاہتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو تو اولیاء اللہ کا وسیلہ لو. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملے گا, یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں محبت سب سے کرنا ہے, مگر محبت کا یہ نہیں یہ الزام لگاتے ولی کنے تمہیں گئے, ہمیں ولی کنے کیا سمجھ کو گئے, ولی کنے اللہ کا دو سمجھ کر گئے. اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے گی اللہ شفا عطا فرما دے گا, ولی کی دعا مل جائے گی اللہ نظر کرم ڈال دے گا, ولی کی مہربانی ہو جائے گی اللہ بیڑا پار فرما دے گا. اسی لیے کہ یہ اللہ کے جو ولی ہے نا یہ اللہ کے قریب ہوا کرتے ہیں, یہ اللہ کے ولی ہے نا یہ اللہ کے قریب رہا کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اولیاء اللہ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب میری امت کا کوئی ولی جب قسم کھا لیتا ہے تو اللہ اس کو پوری فرما دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی شان وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ولایت کا منصب عطا فرما دیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے, پھر زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے, اس زبان میں طاقت اللہ کی ہوا کرتی ہے, آنکھیں اللہ کے ولی کی ہوتی ہے, اس میں دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوا کرتی ہے, ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے, اس میں پکڑنے کی طاقت. آقا فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اولیاء اللہ کی شان اتنا بلند فرما دیا ہے کہ جب میری امت کے ولی کسی سنی عالم سے, کیا کسی سنی سہول عقیدہ بریلوی پیر صاحبوں سے آپ نے کبھی سنا کہ محبوب سبحانی اللہ ہے, کیا خواجہ غریب نواز اللہ ہے, کیا مستان ولیہ اللہ ہے, کیا بندہ نواز اللہ ہے, کیا ناگپور والے تاجر الاولیاء اللہ ہے؟ نہیں. یہ کون ہے؟ یہ غیر اللہ نہیں ہے, یہ اہل اللہ ہے, یہ اللہ کا دوست ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. ان کی بارگاہ پہ جانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے, ان کی بارگاہ پہ جانے سے ان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا امام بخاری مزار پہ جانے والے, امام شافعی مزار پہ جانے والے, غوث پاک مزار پہ جانے والے, غوث پاک اللہ اکبر معروف قرقی کی بارگاہ پہ جا کر اس شان و شوکت کے ساتھ دعا کرتے تھے, کہتے تھے اے میرے شیخ مجھ پر ایسی نظر کرم ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا مرتبے پر مجھ کو فائز فرما دے. پھر ایک وقت ایسا آیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, غوث پاک نے اعلان فرمایا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. اللہ کی طرف سے پیغام آیا, وہ پیغام سنانے کے بعد حضور پیرانی پھر خوش ہو کر پھر معروف قرقی کی بارگاہ پہ جاتے ہیں اور کہتے اے شیخ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لی, اللہ نے آپ کی سن لی, آپ کی نظر کرم کی وجہ سے اللہ نے آپ سے بڑے مرتبہ پر مجھ کو فائز فرما دیا. اللہ کے ولی معروف قرقی کے مزار کے اندر سے آواز آتی ہے اے عبد القادر تم نے صحیح فرمایا, تمہاری جیسی مثال نبی کی امت میں کوئی
کوئی ولی پیش نہیں کر سکتا. اللہ نے جس طرح نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے تم کو تمام اولیاء اللہ کا سردار بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، اور وہ لوگ بھی سنیں. لوگ آج چڑھتے ہیں، معلوم، اولیاء اللہ سے چڑھتے، کہتے انہوں کیا دیتے جی، کئی کو جانا. بھائی یہاں ڈاکٹر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا، غیر کلمہ بھی پڑھتا نہیں، اس کے نجات کو اچھے ہو جاتے، تو کیا اللہ کے ولی کے نجات کو اچھے نہیں ہوتے؟ یہ تو یقین کی بات ہے نا. جس کا یقین برابر نہیں نا، اگر اسے کلمہ پڑھنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، یاد رکھیے. جس کا یقین صحیح نہیں، کلمہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. بھائی آپ نہیں مانتے، وہ آپ کی بدنصیبی ہے. الحمدللہ، میں نے شروع میں کہا، پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہمارے اعمال میں خامی ہو سکتی ہے، ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں کبھی خامی نہیں ہو سکتی ہے. اہل سنت و جماعت مسلک کے اعلیٰ حضرت والے ہیں، بریلوی ہے الحمدللہ. اعلیٰ حضرت نے ہمارا عقیدہ کہ کوئی ولی کو تو اللہ دور کی بات، ہم اپنے نبی کو بھی اللہ کے برابر، اللہ کا شریک نہیں مانتے. غوث اعظم کو ولیوں کا سلطان مانتے ہیں، غریب نواز کو نائب رسول مانتے ہیں، بندہ نواز کو نبی کی آل مانتے ہیں. ہم اپنے نبی کو خدا تو دور کی بات، خدا کا شریک بھی نہیں، بلکہ ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. ہم نبی کو کیا مانتے؟ اللہ کا بندہ مانتے. کیسے بندہ؟ ہماری تمہاری طرح بندہ نہیں، بندہ خاص مانتے. وہ اللہ کا ایسا بندہ ہے ہمارے نبی کہ جھولے پہ ہیں، ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں تو آسمان کا چاند گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہم نبی کو ایسا بندہ خاص مانتے ہیں کہ میرے نبی کی نظر ابو جہل کی مٹھی پہ پڑتی ہے تو بند مٹھی پہ کنکریا کلمہ پڑتی ہے. ہم اپنے نبی کو اللہ کا حبیب ایسا مانتے ہیں، اللہ کا بندہ خاص ایسا مانتے ہیں کہ نبی کا انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آتا ہے. ہم نبی کو اللہ کا بندہ خاص ایسا مانتے ہیں، ہماری طرح نہیں، بندہ ہے وہ، بشر ہے وہ، مگر ہماری تمہاری طرح بشر نہیں ہے، وہ نوری بشر ہے. وہ اللہ کا بندہ ہے مگر بندہ خاص ہے. اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور محمد کو اللہ نے اپنا حبیب اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا. وہ شان وہ منصب اللہ نے کسی کو نہیں فرمایا. تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سنی جو ہے نا، یہ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں؟ میرے آقا کہتے ہیں، جو میرے نبی کی حدیث سنیے. یہ لوگ دو تین حدیثات، ایک کتابہ پڑھتے، فضائل اعمال، فضائل اعمال، اس میں کلمے کی فضائل، نماز کی فضائل، روزے کی فضائل، یہ پڑھتے. قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں، جو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ سے کہتا ہے، بات اللہ کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، تو نبی کہتے اللہ کہتا ہے. دھیان سنیے گا یہ بات، کیا کہتا ہے اللہ نبی سے؟ نبی سے کہتا ہے، اے میرے نبی تم کہو، کیا کہو؟ کہ جو کوئی میرے ولی سے بغض رکھے، میری ولی سے نفرت کرے، ہے مانتے نہیں جی، کئی کو 11ویں کرے، دنڈا کر ڈالے، ایسے باتیں بولتے. پھر تمہیں اجتماع کئی کو کرے، بات تمہیں دنڈا کا کرے نہیں کیا؟ تمہیں اجتماع کرے نا، صبح صبح گھرا گھرا پھر کو تو کیا کرتا ہے؟ بھائی ہم نے کبھی نماز پڑھنے کو ہمیں کب تو بولے، ذکر کرنے کو کب تو بولے؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ نماز بھی پڑھو، 11ویں کا مہینہ آیا تو 11ویں بھی کرو، نماز بھی پڑھو، رجب کا مہینہ آیا تو غریب نواز کا عرس بھی کرو، نماز بھی پڑھو، اور سندل کا دن آئے تو سندل پھر 2 بھی کرو. کہتے ہیں ہمیں یہ کیا صرف اللہ سے مانو؟ بھائی اللہ سے انکار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا سنو، نبی کہتے ہیں اللہ فرماتا جو میرے کسی ولی سے بغض رکھے، نہ مانے، حسد کرے، جلے، چیڑے، تو اللہ کہتا ہے اے نبی ان سے کہہ دو
ایسے بندوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہی پوری بات ہے نچوڑ. بھئی نہ ماننا تیرے کام. تو اولیاء اللہ کو نہیں مانے تو کیا گیا؟ بہت سے آدمی تو نبی کچھ مانتے نہیں. نبی تو نبی، بہت سے آدمی اللہ کچھ مانتا نہیں. معلوم کیا بولتے؟ مسلمان کلمہ پڑھ کو اللہ ہے کیا جی؟ مجھے نہیں بھائی، میرے کاما ہو کو آنا نہیں، 4 نماز اچھے پڑھم، کیا بھی مل کو آئے نہیں، اس کو میں اللہ کچھ مانتا نہیں کہتا. ہاں نہیں. ایک آدمی چرچ کو مانتا، ایک آدمی گڑی کو مانتا. تو پرابلم کس کا ہے؟ اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے. ہم نبی کو ماننے والے، ہم صحابہ کو ماننے والے، ہم اہل بیت کو ماننے والے، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے. ہم جو حق اللہ کا ہے ہم اللہ کو ایسا مانتے جیسا ماننا چاہیے، اور محبت نبی کو کرتے ہیں. اور نبی سے جو محبت کرتا ہے ہم ان سارے اولیاء اللہ سے محبت کیا کرتے ہیں. ہم محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے. ہم اولیاء اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا دوست مانتے ہیں. جب یہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو گیا. تو ایک بات سن لیجیے، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا. نبی فرماتے، اللہ فرماتا جو کسی ولی کو نہ مانے، بغض رکھے، حسد کرے، اللہ کہتا ہے ایسے بندوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا. مطلب کوئی ہے اللہ سے لڑائی کرنے والا، کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ سے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ سے جنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو نیست و نابود کرنا ہے. اللہ کی شان تو یہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا شہنشاہ بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا. حضور پیران پیر کو اللہ تعالیٰ نے، حضور پیران پیر کو تمام اولیاء اللہ کا سردار بنایا. حضور پیران پیر کے والد کہتے ہیں جس صبح میں میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا اس رات میں نے خواب دیکھا. میرے آقا خواب میں آ کر مجھ کو بشارت دینے لگے اور کہنے لگے اے میرے نواسے، تمہارے گھر پہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، جانتے ہو تمہارے بیٹی کی شان کتنی بڑی ہے. حضور پیران پیر کے والد کہتے ہیں میرے آقا نے خواب میں آ کر مجھ کو بشارت دی اور فرمایا اے میرے نواسے، تمہارے گھروں پہ جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کا مقام اتنا اونچا کیا ہے جس طرح اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ تمام اولیاء اللہ کا سردار بنائے گا. کو کسی ان کے مرشد نے، ان کے استاد نے، ان کے ماں باپ نے تمام اولیاء اللہ کا سردار نہیں بنایا. ہمارے اور آپ کے آقا نے حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کو تمام اولیاء اللہ کا سردار بنایا. جبھی تو بریلی کے ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یہ حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. میرے دوستو ابھی آپ نے بہت سے واقعہ سنا. حضور پیران پیر تمام اولیاء اللہ کا سلطان، تمام اولیاء اللہ کا سردار. وہ حضور پیران پیر ماں کے پیٹ سے 18 پارے حافظ قرآن بن کر آئے. وہ حضور پیران پیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے جس کی تقدیر جس طرح سے چاہوں میں اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتا ہوں. کسی کی تقدیر کو میں بگاڑ بھی سکتا ہوں، کسی کی تقدیر کو میں اعلیٰ بھی بنا سکتا ہوں. حضور پیران پیر فرماتے ہیں لوح محفوظ پر میری آنکھیں جمی ہوئی ہے، جس کی تقدیر جتنی جیسی ہوتی ہے میں اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتا ہوں. ایک حضور پیران پیر کا ایک مرید ہے. ایک کرامت کا واقعہ سنے، میں باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا. حضور پیران پیر کا ایک مرید ہے، وہ اپنے گھر میں حضور پیرانی آتا ہے اور کہتا حضور آپ کو میرے گھر پہ دعوت ہے. وقت مقررہ پر حضور پیران پیر ان کے گھر پہ تشریف لے کر آتے ہیں اور تشریف آنے کے بعد کھانا تناول فرماتے ہیں. کھانا تناول فرمانے کے بعد جب ہاتھ دھونے کی باری آتی ہے نا تو مرید کہتا حضور خواہش یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھوں کو دھلائے. حضور پیران پیر نے اجازت دی. ان کی بیٹی لوٹے میں پانی لے کر حضور پیران پیر کے ہاتھ دھلانے واسطے آئی. حضور پیران پیر ہاتھ دھوتے جاتے ہیں، وہ مرید کی بیٹی آپ کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتی جاتی ہے. حضور پیران پیر ان کی قسمت کو دیکھتے ہیں، ان کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں. تھوڑی
دیر کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. پھر آپ نے ہاتھ صاف کر لیا اور آپ اپنی خانقاہ پہ آ گئے. وہ مرید آپ کے پیچھے پیچھے آیا. کہا حضور جہاں ایک لوٹے سے ایک برتن سے ہاتھ دھو سکتے تھے آپ نے کئی لوٹے پانی استعمال کیا, اس میں راز کیا ہے؟ میری بیٹی کی پیشانی کو دیکھتے رہے. پھر آپ نے الحمدللہ کہا, اس میں کوئی راز کوئی سیکرٹ؟ حضور پیران پیر فرماتے ہاں میں نے تمہاری بیٹی کی پیشانی کو دیکھا تو میں نے تمہاری بیٹی کی پیشانی کے ذریعے ان کی قسمت کو دیکھا تو لوح محفوظ پر مجھے کیا نظر آئی کہ تمہاری بیٹی جب سن شعور پر پہنچے گی, تمہاری بیٹی جب بالغہ ہوگی تو تمہاری بیٹی کی زندگی سے ایسی خطائیں سرزد ہوگی, وہ ایسے گناہ کرے گی جس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں اس کو جلنا پڑے گا. تو میرے عشق نے گوارا نہ ہوا کہ جو میرے ہاتھ دھلائے وہ جہنم کی آگ میں جلے. جن کے گھر پہ میں کھانا کھاؤں کیا ان کی بیٹی جہنم کی آگ میں جلے؟ میں اللہ کی بارگاہ پہ اس کی تقدیر کو بدلتا رہا, اللہ کی بارگاہ پہ دعا کرتا رہا, اس کی قسمت بدلتی رہی یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا عبد القادر جا, جو تیرا ہاتھ دھلائے ہم نے اس کی قسمت کو دھو ڈالا ہے, ہم نے اس کی زندگی کو دھو ڈالا ہے. اے عبد القادر اب مطمئن ہو جاؤ, جو تمہارے ہاتھ دھلائے تمہارے ہاتھ دھلانے کی وجہ سے ہم نے اس کو جنتی بنا دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میری ملت کے نوجوانوں, اللہ کے ولیوں کی نگاہوں میں وہ ہوتی ہے, نگاہ ولی بھی وہ تاثر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے قسمت بدل دیتا ہے. اسی لیے ہم اور آپ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں, اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میری ماں اور میرے بہنوں, بڑے تعداد میں ہر ایک سال آپ آتے ہیں, حضور پیرانی پیر کی نیاز کرتے ہیں. میں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں, مگر آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں. آج ہمارے سننے میں بہت سے خامی ہے, اس لیے آج تبلیغی والے ہماری طرف انگلیاں ڈالتے ہیں. تبلیغ والا کہتا ہے یہ سنی صرف درگے کو جاتا ہے, صرف نیاز کرتا ہے, صرف جھنڈے نکالتا ہے, صرف بلاد کرتا ہے, صرف غوث پاک کا نعرہ لگاتا ہے, سنی نماز نہیں پڑھتا. یہ خامی ہماری اندر ہے. آج ہماری مسجدوں کو جا کے دیکھیے, ہماری مسجد سنسان آپ کو نظر آئے گی. درباروں پہ جا کے دیکھیے ہجوم لگا ہوا ہوگا. یاد رکھنا نماز کسی حال پر کسی کو معاف نہیں, نہ نماز انبیاء پر معاف ہے, نہ نماز نبی کے صحابہ پر معاف ہے, نہ نماز